ڈائن ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ شباب کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ نہال کو زوار شاہ کی زندگی میں زبردستی داخل تو کر چکی ہے، لیکن اب اسے زوار شاہ کی زندگی سے زبردستی نکال نہیں سکتی۔ زوار شاہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ نہال ہاسپٹل میں ہے تو وہ بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ شباب تو یہی سمجھتی ہے کہ شاید زوار شاہ بھی میری طرح اپنے ہونے والے بچے کی وجہ سے بے چین ہے۔ اس کے دل میں ڈر تو ہے کہ کہیں زوار شاہ کو نہال سے محبت تو نہیں ہو گئی، لیکن پھر خود کو آئینے میں دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ نہال میرے سامنے کیا چیز ہے، زوار شاہ بھلا میرے حسن و شباب کے جال سے نکل کے کسی اور لڑکی پہ نگاہ ڈال سکتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور ویسے بھی نہال تو صرف ایک معاہدے کے تحت یہاں آئی ہے۔ جیسے ہی بچہ ہوگا زوار شاہ نہال کو طلاق دے کے اپنی زندگی سے نکال باہر کریں گے، لیکن یہ تو کوئی زوار شاہ کے دل سے پوچھے کہ اس کے دل میں نہال نے ایک خاص مقام بنا لیا ہے۔ پتہ نہیں اپنی معصومیت یا حسن کی وجہ سے یا پھر اپنے صبر کی وجہ سے، بہرحال زوار شاہ کو اپنے بچے کے ساتھ ساتھ نہال کی بھی بہت فکر ہوتی ہے۔ تبھی شباب جب زوار شاہ سے کہتی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جب تک بچہ نہیں ہو جاتا نہال میری امی کے گھر میں رہے گی، جبکہ زوار شاہ کو یہ بات بھی پسند نہیں، وہ کسی طرح سے نہال کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اور زوار شاہ کو تو یہ بھی یقین ہے کہ نہال کو ابورشن کی ٹیبلٹس شکیل انصاری نے دی ہیں۔ شباب کو بھی اس پہ شک تو ہے، لیکن جب زوار شاہ شکیل انصاری کو ایک دفعہ پھر جیل میں بند کروانے کی بات کرتا ہے تو پتہ نہیں شباب کیوں زوار شاہ کو منع کر دیتی ہے۔ بہانہ یہی بناتی ہے کہ ڈاکٹر نے نہال کو کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے سے منع کیا ہے۔ اگر اس کا باپ ایک دفعہ پھر جیل تھانے جاتا ہے تو آپ سوچیں نا، نہال ٹینشن لے گی اور اس کا اثر ہمارے ہونے والے بچے پہ پڑے گا۔ زوار شاہ شباب کے سامنے تو خاموش رہتا ہے، لیکن وہ دل میں فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نہال کا ہمیشہ ساتھ دوں گا اور ہر طرح کے خطرے سے اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس رشتے کو بھی مرتے دم تک نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ ادھر فوزیہ، ذکیہ، عامر اور جاوید جب نہال کو صحیح سلامت گھر داخل ہوتے دیکھتے ہیں تو ان کے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین سرک جاتی ہے۔ ذکیہ جاوید سے کہتی ہے کہ تمہیں ایک ہی کام کہا تھا، تم وہ بھی ٹھیک سے نہیں کر سکے، جبکہ جاوید حیران ہوتا ہے کہ شکیل انصاری نے تو مجھے کال کر کے کہا تھا کہ آپ کا کام ہو گیا، لیکن یہ تو صحیح سلامت گھر آ رہی ہے۔ اب جاوید یقیناً شکیل انصاری کے ساتھ کچھ بہت برا کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑی اماؤنٹ دی تھی شکیل انصاری کو ابورشن کی ٹیبلٹس کے ساتھ کہ 3 دن میں اگر نہال کا بچہ ضائع نہ ہوا تو تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ اب لگتا یہی ہے کہ جب جاوید شکیل انصاری کو ٹارچر کرے گا تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ شکیل انصاری زوار شاہ کو ساری حقیقت بتا دے کہ آپ کے بھائی کا قتل کروانے کے پیچھے آپ کے بہنوئی عامر کا ہاتھ ہے، اور آپ کا ہونے والا بچہ ضائع کروانے کی کوشش کے پیچھے آپ کے دوسرے بہنوئی جاوید کا ہاتھ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جاوید اور ذکیہ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ زوار شاہ کی کوئی اولاد نہ ہو، اور وہ اپنے بیٹے کو زوار شاہ کی جھولی میں ڈال دیں تاکہ کل کو اس سلطنت کا والی وارث ان کا بیٹا بنے۔ خیر، اب جب نہال گھر آتی ہے تو زوار شاہ کے دل کو کافی حد تک سکون آتا ہے، اور وہ شباب کو بتائے بغیر نہال کے لیے ایک بہت ہی مہنگا اور خوبصورت ڈائمنڈ سیٹ آرڈر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہال اسے اتنی بڑی خوشخبری دینے جا رہی ہے تو تحفہ تو بنتا ہے۔ جب ڈائمنڈ سیٹ تیار ہو کے آتا ہے تو زوار شاہ نہال کے پاس جا کے اسے کہتا ہے کہ نہال، ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے، جب بھی عورت اپنے شوہر کو کوئی خوشی کی خبر دیتی ہے تو اسے تحفہ ضرور دیا جاتا ہے۔ لیکن زوار شاہ کو کیا پتا کہ نہال اس کی بیوی شباب یا پھر بہنوں فوزیہ اور ذکیہ کی طرح لالچی عورت نہیں ہے۔ اس کے لیے تو اپنے شوہر کی ایک نظر کرم اور ایک مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ نہال سیٹ دیکھ کے خوش تو ہوتی ہے، لیکن زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ کا تحفہ سر آنکھوں پر سائیں، لیکن میری صرف ایک گزارش ہے، اگر آپ میری زندگی پر کوئی احسان کر سکتے ہیں تو بس مجھے میرے ہونے والے بچے سے جدا نہ کیا جائے، چاہے اس کی آیا بنا کے ہی مجھے اس گھر میں رکھ لیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ زوار شاہ نہال سے کہتا ہے کہ تمہیں آیا بننے کی کیا ضرورت ہے، تم اس بچے کی ماں ہو، اور ماں ہمیشہ اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہے۔ تمہارے دل میں آخر یہ خوف اور ڈر کیسے آیا کہ تمہیں تمہارے بچے سے جدا کر دیا جائے گا؟ تو نہال شباب کی بات زوار شاہ کے سامنے دہراتے ہوئے کہتی ہے کہ سائیں، بڑی بی بی صاحبہ جب مجھے میرے گھر واپس چھوڑنے گئی تھیں تو مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اپنے دماغ میں کسی قسم کی غلط فہمی مت لانا، تم یہاں صرف ہمارے ہونے والے بچے کے لیے ہو، جب ہمارا کام ہوگا اس کے بعد زوار شاہ تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دیں گے۔
آپ بھلے ہی مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں، بس میں چاہتی ہوں کہ مجھے میرے بچے سے جدا نہ کریں۔ زوار شاہ جو پہلے تو شباب سے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا، لیکن جو کچھ وہ لاسٹ ڈیز میں کرتی آ رہی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ زوار شاہ کے دل سے جیسے اترنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شباب اتنی سنگ دل اور اتنے چھوٹے دل کی مالک ہو سکتی ہے۔ خیر، زوار شاہ تو نہال کو تسلی دے کے وہاں سے چل دیتا ہے، جبکہ شباب جب نہال کے کمرے میں آتی ہے تو اس کی پہلی نظر اس ڈائمنڈ سیٹ پہ پڑتی ہے، جسے دیکھ کے وہ کافی حیران ہو جاتی ہے اور نہال سے کہتی ہے کہ اتنا مہنگا سیٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو نہال یکدم گھبرا جاتی ہے اور ڈرتے ڈرتے شباب کو بتا دیتی ہے کہ سائیں نے اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ شباب کو تو شدید غصہ آتا ہے کہ سائیں مجھ سے زیادہ خوبصورت ڈائمنڈ سیٹ نہال کو کیسے دے سکتے ہیں، حالانکہ شباب کے پاس بے شمار ڈائمنڈ اور گولڈ کے سیٹ ہیں، لیکن یہ سیٹ تو ان تمام سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تبھی وہ غصے میں سیٹ اٹھاتی ہے اور سیدھی اپنے کمرے میں جاتی ہے جہاں زوار شاہ موجود ہوتا ہے۔ تو سیٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تو آپ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کا مقابلہ کسی کے ساتھ مت کیا کرو کیونکہ تم سب سے مختلف ہو، اور پھر نہال کو تحفے دے رہے ہو۔ آپ کی بیوی صرف میں ہوں زوار شاہ۔ نہال یہاں پہ صرف ایک مقصد کے تحت آئی ہے، اور یہ مت بھولیں کہ جیسے ہی وہ مقصد پورا ہوگا آپ اسے طلاق دے کے اس گھر سے رخصت کر دیں گے، اور شوہر کے اس طرح کے تحفے تحائف کا حق صرف اور صرف اس کی بیوی کو ہوتا ہے، کسی راہ چلتی یا کچھ دن کے لیے زندگی میں آنے والی عورت کے لیے نہیں۔ اب ایک طرف زوار شاہ کے دل میں نہال کے لیے بڑھتی ہوئی ہمدردی یا شاید محبت شباب کے دل کا کانٹا بن چکی ہے، تو وہیں فوزیہ، عامر، ذکیہ اور جاوید کہاں چپ کر کے بیٹھنے والے ہیں۔ وہ نہال کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ اس کے بچے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی الزام نہ آئے۔ ڈرامے کی سٹوری اصل میں تو انٹرسٹنگ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد ہوگی، جب شباب زوار شاہ سے طلاق نامے پہ دستخط کرنے کا کہے گی، لیکن زوار شاہ وہی طلاق نامہ پھاڑ کے شباب کے منہ پہ مار دے گا، جبکہ زوار شاہ کی بہنیں اور بہنوئی نہال کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے اور شاید مار کے کہیں پھینک بھی آئیں گے، جبکہ زوار شاہ سے یہی کہیں گے کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور دل میں بہت خوش ہوں گے کہ خس کم جہاں پاک، لیکن نہال زندہ ہوگی اور وہ واپس بھی ضرور آئے گی، لیکن ایک خوبصورت ڈائن بن کے۔ ڈرامہ کے ٹیزر سے تو یہی لگتا ہے کہ نہال اپنا گیٹ اپ بالکل چینج کر لے گی۔ زوار شاہ اور شباب کو اپنے بچے کے لیے ایک آیا کی ضرورت ہوگی جس کی ہائرنگ ہوگی، اور کسی طرح سے نہال ہی اس کے لیے سلیکٹ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر یہ عجیب ہے کہ کوئی بھی نہال کو پہچان نہیں پائے گا، لیکن زوار شاہ جب اپنے بیٹے کی آیا کو دیکھے گا تو اس کی دل کی دھڑکنیں عجیب طرح سے دھڑکیں گی، اور اسے یوں محسوس ہوگا جیسے اس لڑکی کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ لیکن نہال کے دل میں پھر کسی کے لیے محبت نہیں ہوگی، وہ صرف اور صرف زوار شاہ، شباب، فوزیہ، عامر، ذکیہ، جاوید اور شکیل انصاری یعنی کہ اپنے باپ سے اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا بدلہ لے گی اور اپنے بچے کو یہاں سے لے کے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ تو ناظرین، ہماری پریڈکشن تو یہی کہتی ہے، لیکن ڈرامے کا اینڈ اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔